جو ہمارے بھائی اس وقت سامنے موجود ہیں اجتماع میں، اس بھوک ہڑتال کیمپ میں، محترم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے دست و بازو بن کر ان کے حوصلوں کو اور بلند کرنے کے لیے شریک ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کچھ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا وہ ایک ایک حرف کلمہ حق ہے، میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں۔ مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنا اور ظالم اور جابر کے خلاف اٹھنا اور صدائے حق بلند کرنا، یہ عین ایمان ہے، عین دین ہے اور عین حق ہے۔ جو شخص ظلم سے سمجھوتا کرتا ہے وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے۔ جو ظلم کے آگے ہتھیار ڈالتا ہے، ظلم سے سمجھوتا کرتا ہے، وہ ایمان کی خیرات سے محروم ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، وہ ہر زمانے میں ظالموں اور جابروں کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے تھے، مظلوموں، کمزوروں، محروموں، جسے قرآن مجید مستضعفین کے نام سے یاد کرتا ہے، ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے۔ اور ان کا ہر پیغمبر کا، خواہ نوح علیہ السلام تھے یا ایک طویل فہرست ہے، تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ہر زمانے میں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی آمد، اس معاشرے کے کمزور، ناتوان لوگ، مظلوم لوگ، محروم لوگ، وہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ سب سے پہلے ان کی دعوت پہ لبیک کہنے والے کمزور اور مظلوم اور محروم طبقات ہوتے تھے، اور جو وڈیرے اور جاگیردار اور سرمایہ دار اور جابر اور ظالم لوگ ہوتے تھے، وہ حکمرانوں اور قاتلوں اور جابروں کے ساتھ ہم نوا ہوتے تھے۔ وہ پیغمبرانہ دعوت کو ہمیشہ رد کرتے تھے، اور کمزوروں کی اکثریت پیغمبرانہ دعوت کو قبول کرتی تھی۔ تو پیغمبر ہمیشہ داعی انقلاب ہوتے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے اور مظلوموں کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو گویا تمام انبیاء کی بعثت بھی اسی اصول پر تھی۔ حضور علیہ السلام کی بعثت، تشریف آوری بھی اسی اصول پر ہے، اور معرکہ کربلا بھی اسی اصول دین پر قائم ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام، ان کو نہ دنیا میں اللہ کے ہاں اور آخرت کی تو عزت ہے، اس کا تو ذکر ہی کیا کرنا، وہ تو ساری عزتیں ان کی عزتوں کی دھول سے جنم لیتی ہیں اور ان کے قدموں کی خیرات ہیں۔ جس کو عزت ملی وہ ان کے قدموں کی خیرات سے ملی، جس کو ولایت ملی ان کے قدموں کے خیرات سے ملی، جس کو ابدالیت ملی، قطبیت ملی، غوثیت ملی، ولایت میں جو مرتبہ ملا وہ اس گھرانے کی دھول سے، خیرات سے ملا، اس درس کی وجہ۔ تو ان کے اخروی اور روحانی مرتبے کی تو بات ہی کیا کرنا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی مدینہ پاک میں، مکہ معظمہ میں، حجاز میں نہ ان کی عزت کم تھی، نہ مقبولیت کم تھی، نہ دنیا میں ان کو کسی چیز کی طلب تھی۔ وہ صرف مظلوموں کی اور آواز بن کر عدل کے قیام کے لیے، ظلم کو کے خاتمے کے لیے وہ میدان کربلا میں کھڑے ہوئے، اور پورا خانوادہ شہید ہوا۔ امام حسین ایک شخصیت کا نام، نواسہ رسول کا نام تو ضرور ہے، مگر وہ حق کا عنوان ہے، حسینیت ہے، وہ عدل کا نام ہے۔ حسینیت ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا استعارہ حسین ہے۔ مظلوموں، کمزوروں اور ناتواں انسانیت کی اور ان کے حقوق کی آواز بلند کرنے کا نام حسینیت ہے۔ یہی سیدنا امام علی مقام کا درس ہے، یہی سیدہ زینب کا درس ہے، یہی بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین کا درس ہے، یہی کل ائمہ اطہار اہل بیت کا درس ہے، یہی کل اولیاء اور صالحین کا درس ہے۔ بدقسمتی ہے کہ پاکستان، نام تو اس کا پاکستان ہے، پاک سے ہے، مگر اس کے اندر جتنے عدل کے پرخشے اور انصاف کے پرخشے اڑائے جا رہے ہیں عرصہ دراز سے، جتنا ظلم روا رکھا جا رہا ہے، یہاں فرقہ واریت کو پالا گیا، اور یہ ساری دہشت گردی جو اس وقت پاکستان کے اطراف میں ہے، صوبوں میں، یہ فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ قتل سے شروع ہوئی۔ اس کو آج 35-40 سال کا عرصہ لگ بھگ ہو گیا ہے۔ اسی طرح
یہ فرقہ واریت سے شروع کی گئی ساری دہشت گردی، اور میں مذمت کرتا ہوں پرزور طریقے سے کہ جیسے نیشنل ایکشن پلان کی رخ کو بدل کے ڈائیورٹ کر کے قتل و غارت گری ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، ایک مسلک کی، ایک مکتب فکر کی، امت مسلم کے ایک مکتب فکر کی، اعلیٰ دماغ، اعلیٰ شخصیتیں، اعلیٰ سیرتیں، اعلیٰ صلاحیتیں، اعلیٰ ٹیلنٹس، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ انہیں پسند نہیں، ان کے دہشت گردوں کے ساتھ ہم نوا نہیں ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کا خاتمہ کرتے، اس کے بعد 2 مہینے آپ جیسے فرمائے گزر جانے کے باوجود کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی۔ اب حکومت وقت سے تو مطالبہ کیا کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں اس جبر بربریت اور دہشت گردی میں فریق ہے، حکمران اس کا حصہ دار ہے، ان کا پورا گٹھ جوڑ ہے دہشت گردوں کے ساتھ۔ وہ جہاں سے کوئی عدل اور انصاف کی کوئی توقع قوم کو، عوام کو ہو سکتی ہے کہ وہ نوٹس لیں، اس ظلم اور جبر کو ختم کریں۔ ایک ٹارگٹ کلنگ وہ ہے جس کا کراچی میں ذکر سنتے ہیں، اور ایک ٹارگٹ کلنگ وہ ہے جو جس طرح علامہ ناصر عباس صاحب نے ذکر کیا پورے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، جس میں سراپا احتجاج بن کے وہ بھوک ہڑتال کا کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں۔ اس کا نوٹس لیں، خدا را اگر مظلوموں کی آواز یہاں نہیں سنے گی تو پاکستان کی بقا مشکل ہوگی۔ یہ بات بجا ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ سلطنت کفر سے چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چل سکتی، ظلم سے سلطنت کو بقا نہیں ملتا، کفر سے ملتا ہے کہ کفر ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، ممکن ہے وہ عادل ہو، مگر ظلم جو ہے وہ آپ کلمہ گو بھی ہوں تو ظلم کفر سے بھی بدتر ایک عمل ہے۔ لہٰذا اگر اس ملک میں مظلوم کی آواز نہ سنی گئی اور مظلوم کی مدد نہ کی گئی اور ظالم کے ہاتھ نہ روکے گئے اور مظلوم کو محفوظ نہ کیا گیا، جو آئین بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، سنت نبوی کہتی ہے، اسلام کی تعلیمات کہتی ہیں، پاکستان کا آئین کہتا ہے، قائد اعظم کا تصور پاکستان کہتا ہے، انسانی تعلیمات کہتی ہیں، اگر مظلوم کی مدد نہ کی گئی تو اس ملک کی بقا خطرے میں ہوگی۔ میں آپ کے سارے مطالبات کے ساتھ پھر تائید کرتا ہوں، آپ کے ساتھ دست و بازو ہیں، ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آپ جہاں ہمیں پکاریں گے مظلوم کی مدد کے لیے انشاءاللہ پوری عوامی تحریک کے ایک ایک کارکن کو آپ اپنے ساتھ پائیں گے، پوری تحریک آپ کے ساتھ ہے۔ اور میں راجہ علامہ ناصر عباس صاحب سے کہتا ہوں اور مجلس وحدت المسلمین کی پوری قیادت اور کارکنان سے کہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں جب آپ پکاریں گے مظلوم کی مدد کے لیے کوئی مارکہ آرائی کا وقت آیا تو یہ نہ سمجھیں مجلس وحدت المسلمین اکیلی ہے، نہیں، پاکستان عوامی تحریک بھی شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوگی، ہر کارکن ظلم کے خاتمے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آواز کے ساتھ آواز بڑھائے گا، بازو کے ساتھ بازو اٹھائے گا، مکے کے ساتھ مکہ لہرائے گا، جد و جہد کے ساتھ جد و جہد کو ملائے گا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، شب و روز ساتھ ہیں، مظلوم کی مدد ہمارا دین ہے، مظلوم کی مدد ہمارا ایمان ہے، مظلوم کی مدد ہماری غیرت ہے، مظلوم کی مدد ہماری سیرت ہے، یہ ہمارا منشور اور ہمارا دستور